میں اپنے ساتھیوں سے یہ عرض کرتا ہوں، آج کل ہمارے ہاں ایک فیشن ہے، جس کو دیکھو باہر جانے کے چکر میں اس کو بتا دو بھائی باہر کا ویزا مل رہا ہے، ابھی دوڑنا شروع ہو جائے گا۔ پتہ نہیں کیا دماغ میں ہمارے ہاں لوگوں کے احساس کمتری پیدا ہوا کہ جس کو دیکھو وہ اس چکر میں کہ کسی طرح باہر نکل جائے۔ میں ایک مرتبہ ملک سے باہر گیا ہوا تھا، وہاں میں نے کچھ لوگ کسی جگہ کوئی اجتماع تھا، میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ لوگوں یہ بات ہو رہی تھی کہ پاکستان سے ہر آدمی باہر آنا چاہتا، میں نے کہا ٹھیک ہے پاکستان کے مسائل اپنی جگہ پر ہیں میں مانتا، لیکن آپ لوگ جو ہے نا وہ بھی پاکستان جا کے بہت جھوٹ بولتے۔ ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ آپ لوگ پاکستان جا کے جھوٹ بولتے کہ وہاں یہ ہے، وہاں وہ ہے، وہاں وہ ہے، یہاں کے جو مسائل ہے بتاتے نہیں، یہاں کے مسائل بہت بڑے، پاکستان کے مسائل حل ہو جاتے ہیں، بجلی نہیں ہے حل ہو جائے گی، جنریٹر لے لو، یہ لے لو، وہ لے لو، سولر لگا لو، پانی نہیں ہے کچھ نہ کچھ مسئلہ حل کر لو گے۔ لیکن میں نے کہا وہاں کے مسائل بہت سخت ہیں، وہاں کے مسائل یہ کہ نسلیں بگڑتی ہیں، نسلیں غلط راستوں پہ چلتی ہیں، زناکاری، شرابیں، اور اب ہم جنس پرستی کا جو عذاب مسلط ہوا وہ یہ چیزیں ایسی کہ اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، اور پھر نسلوں کی نسلیں غیر اسلام سے جاتی ہیں۔ میں نے کہا مسائل یہاں کے یہ ہیں، آپ پاکستان کو معمولی چیز سمجھتے ہیں؟ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے پاکستان، اللہ کا عظیم عطیہ ہے پاکستان۔ ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے، میں لاہور سے آ رہا تھا، لاہور گیا ہوا تھا، وہاں کچھ ایک دو پروگرام، میرے برابر والی سیٹ پہ ایک صاحب تشریف فرما تھے، وہ انگلینڈ میں رہتے، بات سے بات نکلی، وہ پاکستان کے بارے میں کہنے لگے یہاں وہ ہے، یہ ہے، وہ ہے، خیر میں ان کی باتیں سنتا رہا۔ پھر میں نے ان کو کہا کہ بھائی آپ جو پاکستان کے بارے میں بتا رہے ہو تو پہلے تو یہ بات سمجھ لو کہ پاکستان کی برائی آج کل فیشن ہے، یہ فیشن ہے آج کل، یہاں یہ ہے وہاں وہ ہے۔ میں نے کہا کبھی اچھائیاں بھی بتانی چاہیے اپنے ملک کی۔ ایک میں نے اینکر کو بھی یہ بات کہی، ایک اینکر مجھے ملا تھا کسی جگہ پہ، میں نے اس اینکر کو کہا تھا کہ تم ہر وقت ہنگامہ تو دکھاتے ہو، کبھی پاکستان کی اچھائیاں بھی دکھایا کرو، یہ کیا ملک اچھائیوں سے خالی ہے؟ کوئی اچھائی نہیں ہے اس ملک کے اندر۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، کوئی ملک آدمی اپنے ملک کو اس طرح بدنام نہیں کرتا جس طرح آپ لوگ کرتے۔ تو وہ جو میرے ساتھ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان صاحب کو کہا، میں نے کہا دیکھیں میں مانتا ہوں آپ پاکستان کی برائیاں کر رہے ہیں، لیکن آپ جس ملک میں رہتے ہیں اور آپ جیسے دیگر ترقیاتی ممالک ہیں وہاں کے مسائل بہت گمبھیر ہیں، وہ ہم سے زیادہ سخت ہیں۔ کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا وہاں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اولاد چلی جاتی ہے ہاتھوں سے، غلط راستوں پہ جاتی ہے۔ کہیں گے میرے ساتھ یہی تو ہوا۔ کہہ رہے ہیں میرا 14 سال کا بیٹا، میں نے اپنے بیٹے کو کسی غلطی پر ایک مرتبہ سمجھایا تو اس نے میرے سے کہا کہ ابا اگر آئندہ تم نے مجھ کو ٹوکا اور سمجھایا میں پولیس میں رپورٹ کر دوں گا۔ میں نے کہا دیکھ لو اب آپ کے سامنے 14 سال کا بچہ ہے جو اپنے باپ کو یہ کہہ رہا ہے۔ ہمارے ہاں تصور ہے کوئی 2 تھپڑ مارے گا باپ بچے کو، کیسے انسان نہیں بنتا؟ میں نے کہا یہ تو آپ اس کی بات بتا رہے ہیں۔ میں نے کہا وہاں تو بچے عیسائی بن جاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ میرے بچہ جو ہے وہ تو لامذہب ہے کیونکہ اس کے ساتھ یہودی پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ عیسائی پڑھتے ہیں، لامذہب لوگ پڑھتے ہیں۔ تو میں نے کہا میرے بھائی جب کانٹے بو گے تو کانٹے نکلیں گے آپ کے۔ اس لیے میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ دیکھو دنیا کی تصویر کہیں مکمل نہیں ہے، بڑے بڑے ملکوں میں جاؤ وہاں پر بیماریاں آپ کو یہاں سے زیادہ نظر آئیں گی، دماغی بیماریاں، ٹینشن کی بیماریاں، ڈپریشن کی بیماریاں، خودکشی کے ریشو آپ کو یہاں سے زیادہ نظر آئیں گے، حالانکہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک ہیں۔ تو پتہ چلا کہ کوئی چیز اس دنیا کے اندر کامل و مکمل نہیں، مکمل ذات اللہ کی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نقص ہے، کمی ہے۔ بس انسان کا کام یہ ہے کہ جو اللہ نے دیا اللہ کا شکر ادا کرو، محنت پوری کرو، محنت میں کمی نہ کرو، ایمانداری کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ شریعت کی پابندی کرتے ہوئے یہ اہتمام کرو کہ کریں گے شریعت کی پابندی، پھر پوری محنت کریں، کرنے کے بعد پھر اللہ جو عطا فرما دے اپنے فضل سے اس پر راضی ہو جاؤ، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔